آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم خدا کا پاک کلام کھولیں، نکالیں میرے ساتھ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب اور 24ویں اور 25ویں دونوں آیات ہم پڑھیں گے۔ بڑا ہی یہ جو حوالہ ہے مشہور ہے، بچے جانتے ہیں، مسیح بڑے جانتے ہیں، سنڈے اسکول کے بچے جانتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے۔ پھر دہراتا ہوں، متی رسول کی انجیل مقدس 7واں باب 24ویں 25ویں لکھا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گیا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ 25ویں آیت کا آخری حصہ میرے ساتھ بولیں، پیچھے پیچھے بلند آواز سے، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ آمین۔ آج کا موضوع یاد رکھنے کے لیے یہ ہے، how you lay the foundation of your home۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھتے ہیں؟ گھر کسی طرح کا بھی کیوں نہ ہو، گھر مختلف مفہوم میں ہم دیکھتے ہیں، اور انسان مختلف طریقے سے اس دنیا میں گھر بنانا چاہتا ہے، لیکن مین چیز کیا ہے جو میں نے آپ کو کہا، میرے پیچھے بھی پڑھو کہ مین چیز کیا ہے؟ بنیاد، کہ آپ کسی طرح کا بھی گھر ہے، روحانی گھر ہے، نیچرل گھر ہے، یا جو لٹرلی فزیکل بھی گھر ہے، اگر اس کی بنیاد، اس لیے موضوع رکھا کہ کس طرح رکھتے ہیں، مضبوط نہ ہوگی تو وہ گھر، وہ عمارت جو ہم اس دنیا میں بنا رہے ہیں یا انسان بنا رہا ہے، وہ گھر قائم نہیں رہتا، گر جاتا ہے، طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر کسی بھی طرح کا گھر ہو، کیونکہ یہ عام فہم بات ہے کہ جو بھی گھر آپ لے لیں، فزیکلی لٹرلی گھر جو ہے، اینٹوں کا ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، مکان جسے ہم کہتے ہیں،
جب وہ گھر بناتا ہے تو وہ اس کی بنیاد بہت مضبوط اور گہری رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ جو ہیں اچھے عقل مند انجینئرز لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے گھر بنانا ہے، اسے چیک کریں مٹی اور یہ جو جگہ ہے لینڈ ہے یہ کس طرح کی ہے، سیلاب زیادہ تو نہیں یا شور والی تو نہیں یا نیچے کیا ہے، کہ جب بنیاد بنے، کیونکہ بنیاد پر ہی گھر جو ہے یا عمارت ہے اس کا انحصار فاؤنڈیشن پر ہوتا ہے، کہ لوگ ایسا جو اینٹوں کا گھر ہے وہ بھی بناتے وقت آپ نے تجربہ بھی کیا جب آپ نے اپنا گھر بنایا یا سنا بھی، اس کی بڑی اہمیت ہے فاؤنڈیشن کی، وہ گھر کسی طرح کا کیوں نہ ہو، فاؤنڈیشن کی اتنی اہمیت ہے کہ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جو نیو میں فاؤنڈیشن میں اینٹیں لگاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اول درجے کی اینٹوں ہیں، وہ مضبوط اینٹیں ہوں کیونکہ فاؤنڈیشن ہم نے بنانی ہے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ رہ جائے، اور یہاں تک بھی کہ جب فاؤنڈیشن رکھتے ہیں تو خوشی بھی مناتے ہیں، جشن بھی ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی طرح کا گھر انسان جو بناتا ہے یا بنانا چاہتا ہے، اگر اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں تو بائبل میں لکھا ہے وہ گھر قائم نہیں رہتا۔ یہ یسوع مسیح نے کہا ہے اور سادہ طریقے سے تمثیل کے ساتھ سمجھا دیا تاکہ بچے بھی جانے، بوڑھے بھی جانے، جوان بھی جانے، ان پڑھ بھی جانے، پڑھے لکھے بھی جانے اور ویسٹرن کے لوگ بھی جانے، ایشین لوگ بھی جانے۔ فاؤنڈیشن بڑا آسان طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا ہے کہ فاؤنڈیشن کسی بھی گھر کی مضبوط ہو، اور کہا کہ یہ کس طرح ہم رکھتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ گھر جو ہے، ایک پہلا گھر جو ہے اینٹوں کے گھر کے بعد کہہ لیں وہ انسان کا خاندان ہے۔ خدا تنہا کو کیا بخشتا ہے؟ خاندان بخشتا ہے، اور جب ہم گھر کہتے ہیں تو گھر کا مطلب ہے وہ گھر جو مختلف رشتوں اور افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ گھر۔ اور اس گھر کی جس میں افراد ہیں، رشتے ہیں، خاندان جو گھر ہے اس کی بنیاد بہت مضبوط ہوگی تو وہ گھر، وہ خاندان جو خدا نے ڈیزائن کیا وہ اس دنیا میں جب سیلاب اور آندیاں آئیں گی محفوظ رہے گا۔ اور اس گھر کی بنیاد جو ہے، اگر میں سوال کروں تو آپ سمجھدار ہیں، آپ جان جائیں گے کہ سٹارٹ یہ خاندان، یہ گھر کہاں سے ہوتا ہے، کن رشتوں سے ہوتا ہے؟ شاباش، دیکھا تھوڑا ٹائم لگا ہے۔ یہ گھر کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ شوہر اور خدا نے شروع میں کیا بنایا؟ پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ تو گھر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خاندان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یہ بھی بڑا اہم رشتہ ہے نا؟ اور بائبل مقدس کے مطابق اگر گھر کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو گھر وہ گھر نہیں ہوتا جو خدا بنانا چاہتا ہے، یا وہ گھر نہیں ہوتا
جو انسان خواب تو دیکھتا ہے, سوچتا تو ہے, لیکن وہ گھر مضبوط نہیں ہوتا, قائم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ اس گھر کی, اس رشتے کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی ہے. شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے, ویسے بھی کہتے ہیں, یہ گھر کے لیے محاورہ بھی ہے, کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا گھر کیا کرو, آباد کرو. گھر آباد کس طرح ہوتا ہے؟ شادی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں یہ دعا کرو ادھر بھی گھر کی ہو جائے. اس کا مطلب یہ گھر ہے نا, شادی کرنا, اور یہ مقدس رشتہ ہے, اور کلام مقدس کے مطابق کہا گیا ہے نا کہ ضرور شادی ہو. لیکن اگر اس شادی کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو پھر اس دنیا میں دیکھیں کہ یہ شادی, یہ گھر, یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو آگے جا کے گھر مضبوط نہیں رہتا. اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو گھر قائم نہیں رہتا ہے. تو فاؤنڈیشن کیا ہے میرج کی؟ شادی کی فاؤنڈیشن مضبوط کیا ہے؟ کلام مقدس کے مطابق شوہر اور بیوی یا شادی کی جو مضبوط بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے محبت, اور وہ ہے سچائی, اور وہ ہے خدا پرستی. اگر بنیاد ہی سچائی پر نہ ہو, جس طرح میں سادہ طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بنیاد واقعی بڑی چیز ہے. کئی دفعہ ایسے رشتے آتے ہیں, ویسے میں پادری ہوں تو رشتے کرنے والے اور کروانے والے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ کا ذہن تھوڑا سا سادگی میں آ جائے گا کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لڑکا دے پائی چپ کر, جو دے ورگا پوری دنیا دے نہیں, بینک بیلنس ہو دے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ فاؤنڈیشن کیا ہے. اور نیک واہ کوئی ہے, اور تعلیم کوئی ہے. تو کئی دفعہ تو لوگ کہتے ہیں چلو اگر تعلیم نہیں داتے ہو تو ڈگری بھی دھاؤ, کچھ ذرا ڈاٹے ہم دینا, کچھ تو نہیں یقین کرتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ جائیداد اس طرح لڑکی کے لیے بھی ایسا ہی کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ تصور بن جاتا ہے لڑکے کا, لڑکی کا, والدین کا کہ واو 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 اتنا سبز باغ دکھا دیا. تو جب شادی ہو جائے تو اس کی بنیاد, اگر میں لفظ استعمال کرتا ہوں, اگر بنیاد جھوٹ پر ہوگی تو مجھے بتاؤ وہ گھر پھر قائم رہے گا؟ سادہ طریقے سے بتاتا ہوں. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا, یہ کیا نکلا ہے, آگے نکل گیا ہے. لڑکی کہی ہم نے تو یہ سنا تھا, آگے تو کیسا نکلا ہے. یا لڑکا بھی کہہ سکتا ہے کہ لڑکی کے بارے ہم نے یہ سنا, یہ کیا ہوا ہے. تو جس کی بنیاد, میرج کی بنیاد جھوٹ پر, دکھاوے پر,
بتانا کچھ اور، رشتہ کرنے کے لیے یہ ایک مقدس شادی کا رشتہ جس کی بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے، ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے، تاکہ پھر خاندانوں میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، شوہر اور بیوی میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ تو جب شادی ہوتی ہے غلط فہمیوں کا کیا ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتے ہیں، تو گھر میں محبت کی جگہ پھر کیا ہے؟ نفرت ہے، لڑائیاں ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ جواب دے سکتے ہیں، ہوتا ہے۔ فاؤنڈیشن بہت اہم ہے گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھر کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس گھر کی خاندان کی بنیاد سچائی پر ہوگی تو گھر قائم رہے گا، اور پھر گھر کی بنیاد محبت پر ہوگی، کوئی لالچ نہیں ہوگا، تو بنیاد کس پر ہوگی؟ محبت پر ہوگی۔ تو محبت ہی افضل ہے، محبت ہی جیت لیتی ہے۔ جب بنیاد شادی کی لالچ پر ہوگی، ہے نا، اور جھوٹ پر ہوگی، تو گھر قائم نہیں رہتا، خوشی نہیں ہوتی، پھر وہ گھر نہیں بنتا جو محاورہ ہم لوگ کہتے ہیں، میرا گھر میری جنت۔ یہ پتہ نہیں ان جنت میرا گھر میری جنت ہے بھائی۔ تو جنت میں کیا کیا ہے؟ لڑائیاں ہیں، غصہ ہے، بے اعتمادی ہے، جنت میں غلط فہمیاں ہیں، جنت میں لڑائیاں ہو رہی۔ کیوں؟ یہ بنیاد فاؤنڈیشن بہت اہم ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بڑی سادگی سے سکھایا کہ جس کی بنیاد چٹان پر ہے، جس کی بنیاد ہی مضبوط ہے، سیلاب آئیں گے، یہ نہیں کہ آئیں گے نہیں، آندیاں آئیں گی، یہ نہیں کہ آندیاں نہیں چلیں گی، لیکن وہ گھر کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ چٹان پر اس کی بنیاد ہے۔ اس کا گھر، خاندان جو ہے، یا شوہر اور بیوی، سادہ زبان میں اس کی بنیادیں سچائی پر ہیں اور محبت پر۔ اور اگر محبت ہوگی تو لکھا ہے محبت والے گھر میں، مثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تھوڑا سا ساگ پلے ہوئے بیل سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور شوہر اور بیوی کی جو محبت ہے، اور محبت کیا ہے؟ محبت کا مطلب لالچ نہیں، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری ضرورت پوری ہوئی ہے تو محبت ہے، اور اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی تو محبت کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 13 باب میں کیا لکھا ہے؟ اگر میں فرشتوں کی، اور آگے بڑی اچھی لسٹ ہے نا؟ کلام مقدم محبت ہے کیا؟ اس کی خوبیاں کیا ہیں کہ ہم کہتے ہیں I love you، تو یہاں آ کے ہم کام کیا کر دیتے ہیں؟ ختم۔ لیکن جن کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی ان میں محبت کیا ہوگی؟ یہی جو کرنتھیوں کے خط میں لکھی ہوئی ہے، ہم تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب حدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو
کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی، اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ۔ جن کی بنیاد مضبوط ہے، خاندان کی، شوہر اور بیوی کی، اور مضبوط بنیاد پر وہ رشتہ اور وہ گھر بنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لکھا ہے محبت صابر ہے۔ پھر کیا لکھا ہے؟ محبت مہربان ہے۔ محبت حسد، محبت شیخی اور پھولتی، ناز زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی پھر ہی آدمی سب کچھ برداشت کرے گا، سہ لے گا۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں تو پھر برداشت ہے گی؟ نا تو پہلے بڑے جھوٹ بول، پھر تے بہانہ ہی ہونا ہے، تھوڑی جی نکالتا بھی بندہ ٹائم رہن۔ اگر بنیاد اچھی ہوگی، بنیاد محبت پر ہوگی، بنیاد سچائی پر ہوگی تو پھر سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کے اندر پہلے نہیں یقین آیا جو دس لو ہوں یقین کے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بھلے لوگ فکر نہ کر، ہوں دے میں تیرے نال کی کرنا، کی تینوں لے کے دینا۔ انہیں کہا منوں نے یقین جڑے پہلے جھوٹ بولنے ہو، کوئی یقین کرے گا؟ اور اس میں پاکستان میں بہت کچھ اس طرح ہی ہو رہا ہے نا؟ ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ جنہوں نے رشتے کرنے ہیں سن لیں، یا جن کے رشتے ہونے ہیں وہ بھی سن لیں، سچائی بتائیں، جھوٹ نہ بولیں، کہیں ہم کیا ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے رشتے کرنے کے لیے کاریں کرائے پر لے کے ساڑی کار دے، منڈا کہندا ہے دیکھو مرسڈیز دیکھی نہیں، اور تصویریں بھی میں دیکھنا لگا لیں گا، میں کہنا یار اس کو کار کی تو آپ کہیں تو میں شخصی جاننا نا پینج کھلوتے نے کہ جناب بڑی مہنگی دل کرے 35 کروڑ کی گڈی اگے کھلو کے فیس بک تے لائیے، تو پھر میں کہنا یار انہوں تو میں جاننا یہ پوتے ہونا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہو رہا ہے۔ بنیاد فاؤنڈیشن بہت اہم ہے۔ بنیاد سچائی پر ہو، بنیاد محبت پر ہو، پھر سیلاب تو آئیں گے، آندھیاں تو آئیں گی، لیکن برداشت ہوگی، یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، اور سب کچھ سہا جائے گا اور وہ گھر قائم رہے گا۔ اس لیے لکھا ہے سب باتوں کا یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ برداشت ہوگی اس وقت جب بنیاد اچھی ہے اور محبت بھی صحیح ہو۔ سچی محبت کا پتہ اگر شوہر بیوی کو نہیں چلنا تو پھر کسی نے نہیں چلنا، کہ محبت سچی ہے یا محبت نقلی۔ جو نقلی محبت ہے یا مطلبی محبت ہے اس کی عمر کتنی دیر ہوگی جی اس محبت کی؟ یا ریاکاری کی محبت کتنی ہوگی اس کی عمر محبت کی؟ تھوڑی محبت ہوگی۔ تو جو حقیقی محبت ہے، اصل محبت ہے، جس کی بنیاد سچائی پر ہے،
जिसकी बुनियाद सच्ची मोहब्बत पर है, वो हर चीज बर्दाश्त करेगा। वो घर कायम रहेगा, चाहे जितने मर्जी सैलाब और आंधियां आ जाएं क्यों ना आए। और ये घर जो है, हम घर बनाने के लिए, घर आबाद करने के लिए, हमारा आज मौजू ये है कि देखें कि हम किस तरह फाउंडेशन को रखते हैं, फाउंडेशन हम किस पर रखते हैं। फिर इसके अलावा कलाम मुकद्दस में लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा कि ना हवार जुए में ना जुतो। ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा के पाक कलाम में ये लिखा हुआ है कि ना हवार जुए में। जब हम घर आबाद करना चाहते हैं तो कलिया रोशनी और तारीकी में क्या मेल जोल है। जब हम घर आबाद करना चाहते हैं और उसकी जो फाउंडेशन है वो ना हमार जुए में ना हम जुते हैं। ये दूसरा ग्रंथियों का खत 6 बाब 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि बेईमानों के साथ ना हमार, बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो। जिस घर की शादी की बुनियाद बेईमानी के ना हमार जुए में होगी, वो कायम नहीं रह सकता। हमें देखना है, ईमान को देखना है। जब हम शरीके हयात बच्चों के लिए चुनते हैं या शरीके हयात खुद हम चुनते हैं, तो देखें कि इसकी हमारे ईमान के साथ मुताबिकत है। अगर हमारे ईमान के साथ किसी की मुताबिकत नहीं तो वो नाहवार जुआ होगा। और हम कभी कभी खानदान में वालिदैन होते हुए भी इस बात पर तो ध्यान देते नहीं है ना, कि कोई बेईमान ना हो, कोई ऐसा ना हो जिसकी तालीम हमारे साथ मिलती है या नहीं, या हमारे ईमान का है या नहीं है, या यहाँ तक भी आजकल हो रहा है हौलनाक बात, ना सिर्फ गैर ईमानदार बल्कि गैर मज़ाहिब भी लगा लें, तो फिर क्या होगा? वो घर आबाद होगा, है ना? हवार जुए में ना जुते, क्योंकि रिश्ता जब हम ढूंढते हैं वालिदैन और खुद भी पर्सनली तो मुझे आप जवाब दें, ये आपके फायदे की बातें हैं, जो सुन रहे हैं उनके भी फायदे की बातें हैं। अगर चाहते हैं घर कायम रहे तो ना हवार जुआ, एक तरफ क्या कहते हैं मुहावरतन, एक तरफ घोड़ा जुए में। जुए का मतलब क्या है जानते हैं? बच्चों को पता है जुआ? हल जो पुराने जमाने अब भी है गांव में, है ना, जोते हैं 2 बैल, एक दाएं और बाएं। अगर एक जैसे ना हो तो फिर हल जो है वो चलाया जाता है। एक तरफ खोता बांध दो, एक तरफ घोड़ा बांध दो। मिसाल दे रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा हुआ मुहावरे इस्तेमाल हुए ना। एक खोता है, एक घोड़ा है, किਵੇਂ खानदान चलेगा? एक का ईमान और एक का ईमान और, यहाँ तक कि एक की तालीम हो दूसरे की तालीम हो, लड़ाई होगी। तो ये गौर करें, ये अहम चीज है, बुनियाद, फाउंडेशन
جو ہم خاندان آباد کرنا چاہتے ہیں، ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن رکھتے ہوئے ہمیں اس کی فاؤنڈیشن مضبوط بنانی ہے. اور مضبوط، پھر دہراتا ہوں، فاؤنڈیشن بنانے کے لیے فاؤنڈیشن سچائی پر ہو، محبت پر ہو، وہ محبت جو سچی محبت ہو، اور پھر ناہموار جوئے کی طرح نہ ہو، اور پھر یقیناً گھر جو ہے وہ قائم رہے گا. پھر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی بڑی آندھیاں چلیں گی، گھر کو ختم کرنے کے لیے، گھر میں جدائی ڈالنے کے لیے بھی بڑے بڑے طوفان چلتے ہیں، ہے نا. لیکن گھر کی بنیاد جو ہے بڑی مضبوط ہے اور فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو گھر کو نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ کلام مقدس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کو خدا نے بڑا یہ کارڈ پر لکھا جاتا ہے، زیادہ کیا لکھا جاتا ہے شادی کے دن، جسے رکھے کے لیے ہے انو قائم رہے، یعنی مطلب یہی ہے نا. جوڑا کنے تو گیت کیا گاتے ہیں؟ خدا نے جوڑا ہے. گیت کیا گاتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر، تو کبھی کبھی یہ بھی لگا ہے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، توڑے زمین پر جاتے ہیں. اور توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ جھوٹ، محبت کا فقدان، عدم برداشت، ہے نا. اگر محبت نہیں تو پھر عدم برداشت ہوگی. آج دنیا میں فقدان ہے، اور میں سن رہا ہوں کہ جی برداشت نہیں رہی، لوکاں چیزیں برداشت چھٹو نہیں رہی. لیکن شوہر اور بیوی کے رشتے میں بھی برداشت کم ہوتی چلی جا رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر ہم ایک دوسرے کی برداشت نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان اپنا داؤ لگائے گا کہ نہیں؟ وہ جدا کرنے کی کوشش. یہ دیکھیں ویسٹرن کنٹری کی مثال لے لیں. ہم نے ضروری نہیں کہ معاشرے کو فالو کرنا ہے، ہم نے خدا کے پاک کلام کو فالو کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بعض ممالک میں یہاں بھی شاید ہوتا ہوگا، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں برداشت نہیں ہوتی تو ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ مضبوط ہے، اور جدا ہوتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا اور جلدی بھی ہو جاتی، کیونکہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. اور آپ دیکھیں، غور کریں کہ خاندانوں میں کتنی برداشت ہے، شوہر اور بیوی میں کتنی برداشت ہے. چھوٹی چھوٹے کھانے پینے کی چیزوں میں برداشت نہیں ہے. جب میں اشارے دے رہا ہوں، آپ نے خود ہی کہتے رہنا ہے دل میں کہ ہاں ہے بھی کاٹ. چھوٹی چھوٹیاں گلاں کھان پین تو برداشت نہیں ہے کی کر دیتا ہے اور کی کر دیتا ہے. کیونکہ عدم برداشت کا یہ دور ہے. جیسے یسوع مسیح کی آمد قریب ہے، برداشت کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ٹینشن، سٹریس. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، روح القدس انہیں برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے. روح القدس اور اس کا پاک کلام ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور بائبل کو وہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا.
کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں تاکہ برداشت ہو۔ آج عدم برداشت کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے زیادہ ہیں، اور گل کو نہیں، نقصانات ہو رہے ہیں۔ برداشت نہیں، برداشت کا مادہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ٹینشنیں اتنی بڑھ گئی ہیں، سٹریس اتنا بڑھ گیا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ برداشت، ایک دوسرے کی بات کا بھی برداشت نہیں ہے۔ کوئی بات ہی چھوٹی موٹی ہوگی اس کی بھی برداشت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ لوگوں کو چھوڑیں، ٹریفک کے نظام میں برداشت نہیں چھوڑیں۔ دنیا میں برداشت نہیں چھوڑیں۔ میں بات کر رہا ہوں خاندان کی، گھر کی، شوہر اور بیوی کی۔ اگر اس میں برداشت نہیں تو وہ کیا کرے؟ خدا کی حضوری میں جھک جائے کہ ہمیں برداشت کی قوت عطا فرما۔ اور اگر سچی محبت ہوگی تو برداشت بھی آ جائے گی۔ فاؤنڈیشن ناہموار جوا جو ہے اس میں ہم نے نہیں جتنا۔ کبھی کبھی ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں لیکن ایمان ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ سٹیٹس دیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم سیرت نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی صورت ہم دیکھتے ہیں، وہ دیکھنی چاہیے کیوں نہیں، لیکن کبھی کبھی ہم صورت دیکھتے ہیں لیکن سیرت نہیں دیکھتے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن کیا ہے؟ آپ دے لیں ماں باپ کو کہیں، کوئی کہے یہ رشتہ کروا دیو تو انہوں کہنے ہیں کس طرح کا بھی لڑکا چاہیے۔ سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ لمبی جی گڈی ہوئے، 3 منزلہ کار ہوئے، لسٹ شروع ہوگی۔ میں کہا اور بھی تھا کیونکہ میں پادری، مجھے لوگ کہتے ہیں اور منڈا باہر ہوئے، میں باہر ہونے پا کو 2 کڑیاں کی تھی تان کی پتہ باہر دیا دینا باہر دا ہے جو دیکھی جائے گی۔ کیوں یہ ہو رہا ہے آج کل ہے؟ باہر جا کے چھاٹ دے۔ فاؤنڈیشن دیکھیں، فاؤنڈیشن اگر چاہتے ہیں کہ گھر قائم رہے، میں نے حوالہ پڑھوایا تو شوہر اور بیوی، خاندان، گھر، ہم سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گھر آباد رہے، تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ گھر کس طرح ہم نے بنانا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے گھر کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیسی رکھنی ہے۔ فاؤنڈیشن سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور میرا یقین ہے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کا کلام جب سنتے ہیں خدا آپ کا ذہن کھولتا ہے، آپ پڑھتے ہیں خدا آپ کا ذہن کھولتا ہے، سنتے ہیں خدا آپ کا ذہن کھولتا ہے۔ آئیے آج میں سوچ رہا ہوں، باتیں اور بھی ہیں، اور کئی قسم کے گھر ہیں، لیکن آج میں اسی پر زور دے رہا ہوں کہ جو فاؤنڈیشن ہے، ویسے بھی گھر کی فاؤنڈیشن ہے، شوہر اور بیوی، شادی، اور پھر گھر میں آگے بچے ہیں، پھر ہم آئندہ سیکھ لیں گے، لیکن اسے ہم غور کرتے ہوئے یہ آج یاد رکھیں کہ یہ جو گھر کی بنیاد ہم کس طرح رکھتے ہیں، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اس آرٹیکل کا، اس ٹاپک کا یہ پہلا حصہ ہے، فرسٹ پارٹ ہے
کہ ہم کس طرح کسی بھی گھر کی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں اور کیسے ہم رکھتے ہیں. اگر مضبوط کسی بھی گھر کی، ہم آگے آئندہ پھر دعا کو سنیں گے کہ گھر کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن آج یہ اہم بات آپ کو جس سے شروع ہی ہوتا ہے گھر ہے، اور وہ رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے، وہ رشتہ شادی کا ہے. ہم کس طرح بنیاد رکھتے ہیں اس گھر کو بنانے کے لیے. اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بنتی چلی جائے گی، اور عمارت خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، اور وہ پھر گھر جنت واقع بن جائے گا کہ میرا گھر میری جنت. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہماری جنت بن جائے، ہمارے بچوں کا جو گھر آباد ہو وہ جنت بن جائے؟ تو پھر ہم دیکھیں فاؤنڈیشن ہم کس طرح رکھیں گے ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے کہ خداوند ہمیں ایسی بنیاد، اچھی بنیاد، گھر کی اچھی بنیاد رکھنے کے لیے حکمت بھی عطا فرما. ہمیں اس کے لیے دعا کی بھی کیا ہے ضرورت ہے، اور محبت کی بھی کیا ہے ضرورت ہے، اور سچائی کی بھی کیا ہے ضرورت ہے، اور اس رشتے میں ہم ہمار ہونا، بیلنس رکھنے کی بھی کیا ہے ضرورت ہے، تاکہ گھر آباد ہو، گھر بڑھے، خاندان بڑھے، خاندان ترقی کرے. لیکن جب طوفان آئیں، آندیاں چلیں، جس طرح یسوع مسیح نے فرمایا کہ آندیاں چلی، عقل مند نے گھر بنایا، آندیاں چلی، طوفان آئے، اور میں نے کہا میرے پیچھے دہراؤ کیا آگے لکھا ہے، وہ گھر نہ گرا. وہ گھر نہ گرا. کیوں نہیں گرا وہ گھر؟ عقل مند نے بنیاد کہاں رکھی، اور بیوقوف نے کس پر رکھی؟ یہ بھی سنڈے اسکول میں بیوقوف نے بنیاد کس پر رکھی گھر کی؟ ریت پر. ریت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو سنا دیا شروع میں. ریت کا مطلب کیا ہے؟ چوٹ تے بنیاد، مطلب تے بنیاد، ساری چیزوں پر بنیاد رکھ دی ہے. نہ ہمار جوئے میں جوت گئے ہیں ریت، لیکن جب صاف ظاہر ہے طوفان تو آئیں گے، وہ تو نہیں نہ رکیں گے، اور پھر جدا کرنے والے بھی آ جائیں گے طوفانوں کی طرح. جو بنیاد ہی نہیں مضبوط تو وہ گھر قائم رہے گا؟ ہاں، جدا کرنے والے بھی بھائی بڑے ہیں، طوفانوں کی طرح، آندھیوں کی طرح آ کے گھروں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گرانا چاہتے ہیں. ان سے بھی ہم نے کیا رہنا ہے؟ ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ کلام مقدس سے ملی ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی سے ملا رہے اور اس سے جدا نہ ہو. اب مجھے یہ بتاؤ، جب نکاح ہوتا ہے، جن کا ہونا ہے وہ بھی سن لیں، جن کا ہو گیا وہ ذرا پیچھے چلے جائیں. 4 سال 40 سال 10 سال 11 سال خدا کی حضوری میں کیا عہد باندھا تھا آپ نے؟ ذرا کوئی کسی کو یاد ہے عہد کیا باندھا؟ اگر کسی کو یاد ہے اس کے تالیاں میں کہوں گا بجا دیں. نے کیا عہد باندھا؟ خدا کے سامنے کلام پر ہاتھ رکھ کے، اور خدا کی کلیسیا کے سامنے، اور عدالت کا خادم دہراتا بھی ہے کہ عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. تو کیا قرار اس گھر کا؟ کیا قرار؟ بنیاد کیا ہے؟ تجھ بولتے نہیں گے؟ نہیں تو تانو ہو جائے. کیڑا بھولے انہوں نے یاد آج قرآن پہ. کیا یہ عہد بنیاد کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کہ
दुख में और चलो दोबारा सीख लो, अहद को भूल ना जाओ। एक कलाम मुकद्दस में रूहानी पहलू में खुदा भी कहता है कि तू मेरे अहद को भूल गई है, जो अहद मेरे साथ बांधा था तू अहद को भूल गई है। तो कभी कभी हम अपने अहद को भूल जाते हैं, तो कभी कभी याद कर लेना अच्छा है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ अगर लिख के तो अपनी बाइबल में रख दो, या किचन च ला दो ताकि किचन च लड़ाई भी ना हो। अगर दाल पकी है तो पढ़ो, मेरे आयद आपको याद नहीं रहा, जो वैद ही नहीं याद रहा तो फिर बर्दाश्त की में होनी। हाँ जी, क्या याद है? मेरे किसी को याद नहीं, भैनों को याद होता है। बहने आपको याद है ना? दुख में, सुख में, बीमारी में, हाँ बहने देखिए बड़ी ज़हीन, मैं अक्सर कहता हूँ बहनें बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और ज़हीन होती हैं, याद रखती हैं। और जो मर्द होता है उसे तो अपने बच्चों की सालगिरह का दिन नहीं याद होता है, वो भी माँ को याद होता है, पूछते रहते हैं सालगिरह फलां बच्चे की क्यों। कभी ऐसा होता है ना, तो ऐद भी बोल जाते हो मर्द हज़रात। और बहनें बता रही हैं कि हम खुदा की हुजूरी में हो कि हम दुख में और सुख में और बीमारी में और खुशी में और गम में क्या निभाएंगे, और जब तक मौत ऐसी बीमारी से जुदा हो जाना। ये किस तरह की मोहब्बत है? जब को बीमार हो जाए बीवी, हैं फिर बच्चों पे कहेंगे आओ भाई माँ का ख्याल रख, मेरे को तो टाइम नहीं। ओ बच्चों की जिम्मेदारी हो रही, लेकिन शौहर की ऐद बच्चे ने किया। कोई ऐसा होता है या नहीं? ये शौहर भी बीमार हो जाता है, वो भी हो जाते हैं। फिर बीवी की खिदमत कर दी, बीवी ज्यादा, बीवियों के लिए तालियां बजाएं। और वाकई मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बीवियों को कि ये दुख सुख में अपने शौहरों को कभी नहीं भूलते। शौहर कभी कभी कुत्ती मार जाने में, चलो सारे को ये नहीं देता भी चौकाट लेना। कैसा मजबूत रिश्ता, फाउंडेशन जब अच्छी हो, इससे बड़ी फाउंडेशन क्या है? फिर दोहराता हूँ क्योंकि फिर मैं आइंदा संडे सुनाऊंगा, जिसे जारी रखूंगा। क्या फाउंडेशन है आपकी ईमानदारों की? खुदा के ज़ुरी में बाइबल पर हाथ रख के कलीसिया के सामने इकरार किया कि बीमारी में भी साथ होंगी। बीमारी से मुझे हंसी आ जाती है कि कभी कभी छोड़ देते हैं, खुशी में साथ हैं, और गम में शौहर हज़रात बड़ा हंस रहे हैं, उन्होंने को गल्लां याद आ रही हैं। अगर नहीं तो अहद नू ज्यादा ताज़ा करो, हैं? और हमने दुख में और सुख में साथ रहना है। और मिस्टर यास्मीन फिदा ने अच्छा मशवरा दिया है, इस अहद को अपने किचन में रख लो। नहीं तो कई लोग ये भी कहते हैं जी तुसी हर वक्त दाल ही पकाई रखी।
جدوں گھر آنے یا جی چکن بنا ہی لیا تے مرچاں بابا ٹھوک دیتیاں جی تاکہ اسی کھا نہ سکیے تانوں کیا سی آج چکن بنا لو یا میں کہے بیٹھا تے پانی بابا کھلا ہی چھڑ دیتا جی میں مچھیاں پانا تے کئی شوربہ بھی کھانے کچن میں لگاؤ کچن میں بہنیں آپ لگا دینا شوروں کے لیے لگا دینا بھی آیت کیا باندھا تھا ہیں جدوں کو کرنا گال کرنا وہ آیت پڑھ کے فاؤنڈیشن اچھی ہوگی گھر بھی قائم رہے گا گھر میں خوشی ہوگی گھر میں محبت ہوگی طوفان آئیں گے آندیاں چلیں گی لیکن محبت قائم رہے گی اور گھر بھی قائم رہے گا اور آباد رہے گا God bless you